दोस्तों, जिन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। प्यारे नाज़रीन कराम, हमने बहुत सारी वीडियो बनाई भी हैं जो कि सहर, जादू, साया, जिन्नात, हमजाद या खिलाए पिलाए मोहब्बत का जादू, इन सब पर हमने वीडियो बनाई है। जादू क्या है, जादू किस तरह होता है, जादू की क्या शमाइल है। मैं कुछ 8 निशानियाँ दोबारा से कुछ नई पेश करना चाह रहा हूँ कि जो उन जादू में से ये शामिल नहीं की गई थी। कुछ ये आम जादू में सब में पाई जाती हैं और कुछ ख़ास निशानियाँ थी जो कि हर जादू में मुलव्वस नहीं होती। अब कुछ ऐसी अलामत होती हैं कि जो बंदिश में सारी निशानियाँ होती हैं, कुछ ऐसी हैं जो साए में आ जाती हैं, और साए में सारी सिफली चीज़ें भी आती हैं और फिर बदरू भी चलती हैं। ठीक है, फिर ये कहना कि चुड़ैल का या हमजाद का इनका वार चल जाए, तो ये सारी चीज़ें मुख्तलिफ हैं। कुछ चीज़ें इस तरह की होती हैं कि जो इंसान को सिर्फ़ तकलीफ़ दे बनती हैं, कुछ लिए इस तरह की होती है कि जो इंसानों को ख़ुद बखुद ही गायब कर देती हैं। अब इनमें सब में अलग-अलग फ़र्क है। हम लोग सिर्फ़ एक चीज़ को तसव्वुर में सोच लेते हैं कि क्या इसकी ये निशानी इस चीज़ से मैच हो रही है। देखें, पानी हमेशा उसका रंग बदल जाने से ये पानी का जायका चेंज नहीं होता, ठीक है, लेकिन पानी वही तसीर रखता है, लेकिन उसमें कुछ कलर चेंज ज़रूर हो जाता है। यही मिसाल जादू, साए, हमजाद में सारी चीज़ें में पाई जाती है कि अक्सर ये सारी तसीर तो जादू की हैं, लेकिन इनकी किस्में बदल जाती हैं और इनके तरीक़ार भी बदल जाते हैं। इनकी जो मुसीबतें, परेशानियाँ, तंग दस्तियाँ, वही तकलीफ़ दाएँ, वो चीज़ें बदल जाती हैं, हत्ता कि है जादू ही है। अब जिस शख्स पर जादू हो जाता है, अब ये सोचने वाली बात है, क्या मोहब्बत के लिए किसी ने करवाया है या नफ़रत के लिए किसी ने करवाया है, या तकलीफ़ दाए बन गया है या ख़ुद से आया है। अब ये बड़ी सोचने वाली बात होती है। हम लोग सिर्फ़ ये चीज़ नहीं सोचते, हम लोग कहते हैं कि हाँ भी है, ज़रूर है। तो ये चीज़ों को नोट करना बड़ी अहम बात होती है। लेकिन मैं सिर्फ ये करना चाह रहा हूँ कि अगर ये निशानियाँ वाकई ही उनमें पाई जाती हैं ना, तो उसमें फिर शक की गुंजाइश नहीं होगी, उस पर 100% जादू ही होगा। अब कहना कि साया हो, हमजाद हो या चुड़ैल का साया हो, देखिए साए में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। साया फेंका जाता है, किसी पर मुसलत किया जाता है, तो साया ये चीज़ें में हमजाद से भी साया होता है, चुड़ैल से भी साया होता है, सिफली चीज़ों से भी साया होता है। जिन्नात का इस चीज़ से कोई ताल्लुकात नहीं है, ठीक है, ये याद रखना। अब सबसे बड़ी जादू की निशानियाँ ये हैं कि इंसान का मैदा ख़राब हो जाता है, दवाइयाँ असर करना छोड़ जाती हैं। ये जादू की सबसे खुसूसी बात है। इंसान बीमार रहना शुरू हो जाता है। फिर किसी जिस्म के ऐसे हिस्से पर उसको निशान शुरू हो जाते हैं लगना कि वो ख़ुद भी परेशान कभी कभी हो जाता है। अच्छा, ये अगर निशान ना लगे ना, तो जिस्म पर दाने निकलना शुरू हो जाते हैं। कभी दाने सुर्ख रंग के हो जाते हैं, कभी ऐसे कि वो दर्द करते हैं, ठीक है। तो ये कि या फिर किसी कट के निशान दाग बन गया, फिर हट गए, फिर बन गया, ठीक है ना, तो ये मुमकिन है चीज़। फिर ये चीज़ 3 नंबर पर निशानी ये है कि इंसान जब भी वाशरूम में जाता है, कभी सलामी के नाम, कभी कलमा, आयत, कोई चीज़ इस तरह की जो कि इस्लाम में जायज़ हो, लेकिन वहाँ पर पढ़ना, याद करना जो जायज़ नहीं है, तो वो ऐटोमेटिकली वो जहन में तलावत, कोई नाम, कोई इस तरह का कुछ शुरू हो जाता है कि जो इंसान चाह कर भी नहीं सुनना चाहता या बोलना चाहता, तो वो वहाँ पर किसी को गुस्से से या कोई चीज़ से ये इंसान के लबों पर जारी हो जाता है, या फिर दिमाग में वो चीज़ें चलना शुरू हो जाती हैं। नंबर 4 पर, जब भी कोई रश वाली जगह हो, कहीं सौदा खरीदो फरोख्त, या फिर कोई ऐसी जगह पर रश में फंस जाएं, तो एक शदीद बेचैनी, घबराहट और इस तरह की शदीद गुस्से की कैफियत या फिर पसीना आना शुरू हो जाता है कि मैं जल्दी से यहाँ से निकल जाऊँ, ठीक है, वहाँ पे खड़ा नहीं हुआ जाता। नंबर 5, उसका दिमाग हमेशा इस तरह होगा कि कभी न कभी वक्तन फ़वक्तन उसका जिस्म में दर्दें उठती रहेंगी।
یہ کبھی نہیں ہوگا اس کو یہ درد نہ ہو، کبھی سر میں، کبھی آدھے سر میں، کبھی جسم میں، کبھی جوڑوں میں یہ درد لازم ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ جادو تکلیف دہ بنتا ہے، وہ خون میں شامل ہو کر دوڑتا ہے، اس لیے یہ لازم ہے کہ ان کو جسم میں دردیں ہوتی ہیں۔ پھر کیفیت ایسی رہے گی کہ بخار کی کیفیت ہوگی لیکن بخار ہوگا نہیں، اور کبھی کبھی ایسا ہوگا کہ بخار اپنی رینج سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے تو پھر یہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس میں دوائیاں اثر نہیں کرتی، وقتاً فائدہ دیتی ہیں لیکن پھر وہ اس طرح ہوتا ہے۔ اچھا، نمبر 6 پر انسان کے گھر میں باہر نکلنے کو دل نہیں کرتا، انسان کی عجیب سے خیالات رہتے ہیں، یار میں گھر سے باہر نکلوں گا مجھے کچھ ہو نہ جائے، ٹھیک ہے، میرے ساتھ کوئی واقعہ نہ ہو جائے، کوئی حادثہ نہ ہو جائے، میں باہر نکل جاؤں گا شاید میرا کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، مر جاؤں گا، ٹھیک ہے، وسوسے سے عجیب سارا دن خیالات وسوسے رہتے ہیں، کبھی ایک جیسی سوچ نہیں ٹکتی، ٹھیک ہے۔ پھر نمبر 7 پر یہ چیزیں ہیں کہ انسان کی جو روزی کا وسائل ہے نا وہ بالکل بند ہو جاتا ہے، وہ جادو کسی بھی ملوث کا ہو لیکن یہ صرف کھانے پینے کی چیزیں جس طرح سے آتی ہیں نا، وقتاً وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایک نصیب میں قلم لکھ دی ہے، بس وہ ضرور ہے لیکن باہر سے کوئی بھی وسائل وہ بند ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 8، انسان جب سوتا ہے تو بڑے عجیب و غریب سے خواب دیکھتا ہے، وہ لیکن کچھ خواب یاد رہتے ہیں کچھ نہیں۔ کیوں؟ یہ چیزیں تکلیف دہ اس طرح بناتی ہیں کہ انسان خواب دیکھتا ہے تو یہ نہیں کہ دیکھتے ہیں۔ اچھا، ان خوابوں میں کبھی احتلام بھی ہو جاتا ہے، کبھی ننگے بھرانے منظر دیکھتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو کسی کے ساتھ کوئی ہم بستری کر رہا ہے، کوئی ایسے عجیب گندے خیالات دیکھتا ہے تو لیکن صبح اٹھ کے آتا ہے اس کے کپڑے بھی گندے ہوتے ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ گندے ہوں، لیکن خواب ضرور بھول جاتا ہے بندہ، ٹھیک ہے، کچھ یاد بھی رہتے ہیں۔ پھر جو نمبر 9 پر ہے، یہ چیز ایسی ہے کہ انسان جب کسی کے بارے میں کچھ سوچتا ہے تو یا تو شدید غصے کی حالت میں ہو جاتا ہے تو یا پھر اس سے خوف کھانا شروع ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اگر تو محبت کے لیے کیا جاتا ہے تو پھر یہ سارا دن اسی کے بارے میں سوچتا ہے، کبھی اس پر غصہ آ جاتا ہے، کبھی اس پہ محبت آ جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو گھر والوں سے بھی پھر اس طرح تردید ہوتی ہے کہ گھر والوں کے ساتھ غصہ تو ہوتا ہے لیکن بعد میں پھر دیکھتا ہے یار اتنی بڑی بات نہیں تھی، میں کیوں لڑا اسے، ٹھیک ہے۔ اب لاسٹ نمبر پر خاص علامات یہ ہے کہ گھر میں چاہیں تو آپ 10 بلب چلا لیں، ٹھیک ہے نا، لیکن اس انسان کو ہمیشہ یہی رہے گا کہ اس میں نا اندھیرا سا، ٹھیک ہے۔ تو یہ 10 علامات جو خاص ہیں، یہ اگر اس میں 5 بھی پائی جاتی ہیں تو آپ پر جادو ہے۔ اب میں اپنے ناظرین کو ایک چیز بتا دوں، دیکھیں، جادو کا علاج ہی جادو کا توڑ ہے، عام تجربوں سے نہ جادو کا علاج ہے نہ یہ علاج ہو پائے گا، اسی کا علاج صرف مولج ہی کوئی کر سکتا ہے، کیونکہ عام ٹوٹکوں سے یہ علاج نہیں کیا جاتا۔ ہاں، حتیٰ کہ وہ اجازت دے کسی چیز کی تو پھر ممکن ہے، لیکن اجازت کے بنا کوئی چیز بھی اثر نہیں کرتی، اور علاج کروانے کا سب سے بڑا جو فائدہ اور طریقہ ہے، کوئی بھی چیز وہ جس سے ہاتھ سے لکھی جائے وہ اثر کرتی ہے، نہ کہ کوئی فوٹو کاپیاں اثر کرتی ہیں۔ فوٹو کاپیاں تو پھر ایسے کرتے ہیں کہ یہ کتابیں بھری پڑی وہاں سے کینچی سے کاٹ کر استعمال کر لیں تو پھر وہ فائدہ نہیں دے گی نا۔ تو یہی حساب ہے، لوگوں نے ہاتھ پکڑا ہوا اپنے آگے ٹیبلوں پر سجا کر تھبے کے تھبے پڑے ہوتے ہیں لیکن وہ اثر نہیں کرتی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ فوٹو سٹیٹ ہے۔ جو قلم، جو ہاتھ، جو لفظوں سے تصویر بنتی ہے اپنے لفظوں میں سے، وہ فوٹو کاپیوں میں نہیں ہے۔ کچھ لوگوں نے ایک چیز پکڑائی تو فوٹو کاپی ڈھیر سارا نکال کر دے دیا، جی اس طرح جلانا ہے، یہ پینا ہے، یہ نہانا ہے، تو ان سے فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو پینے کے لیے بھی کچھ تعویذ خالی لکھے جاتے ہیں، دیکھیں ان کا پراپر علاج ہوتا ہے۔ کچھ ایسے جادو ہیں جن کو جھٹکے سے توڑا جاتا ہے، جھٹکا مراد جادو توڑنا نہیں ہے، جھٹکا کسی چیز کا دینا، ٹھیک ہے، یعنی کسی بکرے کا جھٹکا دینا، اس سے بھی توڑتے ہیں، اس سے بندش بھی ٹوٹتی ہے۔ اب بندش اور جادو میں خاص علامات پہچانی نہیں جاتی۔ کیوں؟ بندش میں اس طرح ہوتی ہے کہ جو روزی کا وسائل بند کیا جاتا ہے نا، اس کے لیے بڑی بڑی خاص علامات ہوتی ہیں، اولاد پر، رزق پر، رشتوں پر، گھر پر، دکان پر، زمینوں پر، قبضوں پر، سفر پر، یہ ساری بندشیں لگتی ہیں۔ اولاد کی تو خیر بڑی بڑی علامات ہوتی ہیں، تو یہ خاص کچھ چند میں نے
آپ دوستوں کی خدمت میں علامات پیش کی ہیں، ان سے علاج کرنے والے معالج ہیں وہ بھی کچھ سیکھیں، کیونکہ یہ علامات ان میں لازم ہیں۔ اب جادو توڑنا کس طرح ہے وہ اپنے پیروں سے سیکھیں یا اپنے استادوں سے سیکھیں، وہ آپ نے اب خود سیکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے صرف ایک تشخیص چیک کرنے کا طریقہ بتایا ہے۔ اب کچھ علاج ایسے ہوتے ہیں جو ہم خود چیک کرتے ہیں، آنکھوں سے چیک کرتے ہیں، ناخنوں سے چیک کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کے بول سے انداز سے چیک کرتے ہیں۔ بہت ایسی علامات ہیں جو ان میں ہم دیکھ کر چیک کرتے ہیں کہ اس میں علامات کیا ہیں، پھر اس کے حساب لگاتے ہیں کہ یہ کسی چڑیل کا سایہ ہے، کہ جھٹکے سے جائے گا، یا یہ پڑھائی سے جائے گا، یا تویزوں سے جائے گا، یا جلانے سے جائے گا، یا کس چیز سے جائے گا۔ پھر یہ اپنے ہم طریقے سے کرتے ہیں۔ آپ لوگوں کا جو طریقہ وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔